نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے چند فضائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس کے اور جنت کے دخول میں جو مانع چیز ہے وہ صرف موت ہے۔ یعنی جس بندے نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی اور اس نے معمول بنا لیا، اس کے مرنے کی دیر ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قاری قرآن کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت آواز کے ساتھ صحابہ میں قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرت ابی بن کعب، کہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا دور کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ ابی، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، عظیم الشان آیت کون سی ہے مرتبے کے اعتبار سے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آقا نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، تیرا علم تجھے مبارک ہو، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے، آپ گھر میں تلاوت کریں تو مال کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ کہیں قافلے میں آپ سفر کر رہے ہیں، رات کے وقت اس کی تلاوت کر کے پھونک مار دیں، پورے قافلے کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیحین میں، فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، صدقہ فطر کا مال آیا ہوا تھا، یا زکوٰۃ تھی یا مال غنیمت تھا، کسی طرح کا بھی مال تھا۔ آقا نے مجھے اس مال کی نگرانی پہ مقرر کیا، دن کے وقت جو تقسیم کرتے، رات کے وقت جو بچ جاتا، اس کی نگرانی کے لیے آقا نے مجھے مقرر فرمایا۔ اب رات کو میں پہرا دے رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کپڑا بچھایا، وہ کھجوریں، وہ سامان اٹھا کے اس نے اپنے کپڑے میں رکھنا شروع کر دیا۔ میں گیا، میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ بھئی آپ چوری کر رہے ہو، میں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح پیش کروں گا، آپ نے چوری کی ہے۔ تو اس نے منت کی، سماجت کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میں مفلس ہوں، میرے گھر میں مال نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیشہ ور چور نہیں ہوں، میں مجبور ہو کے آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوا، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں رات والا معاملہ آقا سے عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، جو رات چور آیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ ایسے ایسے، اس نے منت سماجت کی، محتاج ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا وہ غلط بیانی کر کے گیا ہے، اگلی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ جب آقا نے فرما دیا ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ میں پھر اگلی رات پہرا دے رہا تھا کہ وہی آیا، اسی طرح کا کام، کپڑے میں سامان رکھا، میں نے پکڑا، وہی منت سماجت، مجھے چھوڑ دو، میں پیشہ ور نہیں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا اسے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا نے پھر وہی فرمایا، سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا تو وہی بندہ آیا، اس نے کپڑے میں مال رکھنا شروع کیا، میں نے پکڑ لیا۔ بھئی اب تو میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، اب تو آقا کی خدمت میں تجھے ضرور صبح حاضر کروں گا، کیونکہ تو نے چوری کی ہے اور تیسری رات تو ایک ہی بات کر رہا ہے، میں محتاج ہوں، مفلس ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے مجھے ایک بات کہی کہ ابو ہریرہ آج رات مفلسی، چھوٹے بچے، تنگ دستی کچھ نہیں ہے، چند کلمات میں تجھے بتلا دیتا ہوں، وہ کلمات تجھے فائدہ دیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بتلاؤ، تو اس نے مجھے آیت الکرسی بتلائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اس آیت کی رات کے وقت تلاوت کر لیا کرو، بستر پہ جانے سے پہلے یا لیٹنے سے پہلے، آپ کے مال کی، آپ کی جان کی ساری رات حفاظت رہے گی، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا نے فرمایا ما فعل اسیرک، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ آج رات پھر آیا تھا لیکن وہ چند کلمات بتا گیا ہے، اور اس نے کہا ان کلمات کی تلاوت کر لیا کرو، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات تجھے سچی بتلا گیا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 راتوں سے جس شخص کے ساتھ تیری بات چل رہی ہے، جس سے تو مکالمہ کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے۔ آقا نے فرمایا وہ شیطان ہے، تھا تو شیطان لیکن تجھے بات وہ سچی بتلا گیا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے گھر کی، مال کی، جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ چند فضائل آیت الکرسی کے، باقی فضائل انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔